إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المرأة عورة رواه الترمذی. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسلام اور ایمان کی توفیق بخشی اور ایک امن سماج میں، پرامن معاشرے میں زندگی گزارنے کی سعادت بخشی ہے. اللہ رب العالمین کا جتنا زیادہ شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے جیسے تر رکھتے ہیں وہیں اللہ رب العالمین کا ہمیشہ شکر بجا لائیں، ورنہ ملک کے حالات کس رخ پر ہے، عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی کیا کنڈیشن ہے. ہماری نگاہ بہت اچھی ہے، ہم حالات سے واقف ہیں. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے عزت اور عافیت کی زندگی رکھی ہے، سلامتی عطا کی ہے، امن عطا کیا ہے، تو سمجھ جائیے کہ اس سے بڑی کوئی دولت دنیا کے اندر نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا من اصبح منکم آمنا فی سربی، کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے، زندگی گزارے کہ وہ اپنے اہل و عیال میں مطمئن ہے، پرامن ہے، اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، اس کے پاس اتنی روزی ہے کہ اس کا گھر کا خرچہ چل سکتا ہے، ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گویا کی دنیا کی دولت سمٹ کر کے آ گئی ہے. تو یہ امن کی نعمت، یہ تندرستی کی نعمت، یہ صحت کی نعمت، یہ مال کی نعمت، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے صحیح استعمال کی ضرورت ہے. میں نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس کا تعلق حجاب سے ہے، پردے سے ہے، نقاب سے ہے. یہ اسلام کا ایک مرکزی حکم ہے. یہ پردہ صرف پردہ نہیں ہے، یہ لباس صرف نہیں ہے، یہ حجاب اور نقاب یہ ایمان ہے. یہ عورت کے لیے عزت و آبرو کا سامان ہے، یہ عفت و سلامتی کا ضامن ہے. یہ صرف لباس اور حجاب صرف اس ناحیے سے نہیں کہ وہ ایک پردہ ہے، وہ ایک کالا نقاب، کالا کپڑا ہے. یہ بہت بڑا لباس ہے، یہ بہت بڑی قیمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. یہ حجاب کا پہننا خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے حجاب کا استعمال کرنا، نقاب کا استعمال کرنا، پردے میں رہنا، یہ شریعت کا قانون ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے. کس بات کا حکم دے رہا ہے؟ اسی حجاب کا حکم دے رہا ہے. قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیجئے.
वनिसाइल المؤمنین, तमाम मुसलमान औरतों को ये हुक्म दे दीजिए, युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, कि वो एक मोटी दबीज चादर अपने सर पर डाल लें जिससे उनके चेहरे की हिफाजत हो, उनके गिरिबान की हिफाजत हो, उनके जिस्म की हिफाजत हो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, अपने नबी को ये हुक्म दिया है कि वो तमाम लोगों को, तमाम खवातीन को, अज़वाज मुतहरात हो, सहाबियात हो, और अल्लाह के नबी की बेटियां हो, उम्मत मुस्लिमा की खवातीन हो, सारी खवातीन को अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के जरिए से ये हुक्म दे रहा है, युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, कि वो अपने ऊपर दुपट्टा डाल ले, जिलबाब मोटी दबीज चादर डाल ले, कि जिससे उनके जिस्म की हिफाजत हो सके, जिससे उनकी आबरू की हिफाजत हो सके। अल्लाह तबारक व तआला उम्महातुल मोमिनीन के मुतालिक फरमाता है, व इदा सअलतुमूहुन्न मताअन फस्अलूहुन्न मिन वराई हिजाब। मोमिनों को पैगाम दिया है, मोमिनों को नसीहत की है कि वो जो अहले बैत के यहाँ जाते हैं, नबी के घरों में दाखिल होते हैं, कुछ ज़रूरत पड़ती है, कुछ सामान लेना होता है, इल्म हासिल करना होता है, अल्लाह तबारक व तआला अदब सिखा रहा है कि जब तुम उम्मुल मोमिनीन से सवाल करो, उम्मुल मोमिनीन के घरों में जाओ, कोई सवाल पूछना हो, कोई चीज़ मांगना हो, फस्अलूहुन्न मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से मांगा करो, पर्दे के पीछे से तलब किया करो। यहाँ पर भी पैगाम दिया गया है कि मर्द हजरात भी पर्दा करें, अपनी निगाह की हिफाजत करें, और ख़वातीन की भी एक जिम्मेदारी है। उम्महातुल मोमिनीन को भी ये हुक्म है कि वो पर्दे में रह करके लोगों की उनकी ज़रूरियात पूरी करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान की जो ख़वातीन है, उम्महातुल मोमिनीन है, उनके ताल्लुक़ से खुसूसियत के साथ हुक्म दिया है। इस हुक्म में सारी ख़वातीन दाखिल हैं कि अपने घरों में ठहरी रहें। औरतें कहाँ रहेंगी? अपने घरों में रहेंगी। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत में जैसे बेपर्दगी थी, उरियानियत थी, बेहयाई थी, बनाव सिंगार का इजहार था, पर्दे का कोई सिस्टम नहीं था, बेपर्दा होकर के औरतें चलती थी, पाबंदी लगा दी है। अल्लाह तबारक व तआला रोक लगा दी है, ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये जानवरों वाली जिंदगी नहीं चलेगी। औरत का इम्तियाज है, औरत का इम्तियाज है कि वो पर्दे में रहे। औरत का वकार, उसकी इज्जत, उसकी हिफाजत, उसकी आबरू, ये अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि औरत पर्दे में रहे। अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए कहा कि औरत को, उम्महातुल मोमिनीन को ये चाहिए कि वो ज़माने जाहिलियत के तरीके पर, जाहिलियत के तौर जिंदगी पर, जैसे वो बेपर्दगी और उरियानियत और बेहयाई का ज़माना था, बेपर्दगी थी, हया और इफ़्फ़त नाम की चीज़ नहीं थी, ज़िनाकारी और बदकारी आम थी। किस वजह से बदकारी आम थी? पर्दा नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को हुक्म दिया कि अपनी जीनत की हिफाजत करें, अपनी इज्जत की हिफाजत करें, निकाब और हिजाब की पाबंदी करें, खुसूसन घरों में रहे। अगर बाहर निकलने की ज़रूरत आ जाए, मजबूरी है, काम है, तो अपने लिए हिजाब और जिलबाब की पाबंदी और उसको मलहूज रखें, और साथ ही साथ अपने बनाव सिंगार का इजहार न करें। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह फरमाता है, वक़ुल लिल मुमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। अल्लाह ताला कहता है, ऐ नबी, अपनी मोमिना ख़वातीन से ये कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी निगाहों को पस्त रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न, और अपनी जीनत बनाव सिंगार को जाहिर ना करें, अपने जिस्म के किसी हिस्से को खोल के ना चलें, चेहरा खोल के ना चलें। चेहरे का भी पर्दा है, चेहरे का भी पर्दा है, हाथ का भी पर्दा है। हुक्म है मुहरिम खवातीन को जो हज में जा रही, उम्रे में जा रही है, वो दस्ताना ना पहने, पाबंदी लगा दी गई है। हज के मौसम में, हज के हालत में, एहराम की हालत में औरत दस्ताना नहीं पहनेगी। उसका मतलब क्या है? यह हज के मौसम में पाबंदी है, आम दिनों में दस्ताना पहनेगी। उसका हाथ का पर्दा है, उसके चेहरे का पर्दा है, उसके जिस्म का हर हिस्से का पर्दा है। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, औरतें अपनी बनाव सिंगार और अपनी जीनत को जाहिर ना करें। और अल्लाह तबारक व तआला आगे इसी आयत में फरमाता है, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्न, वो अपने पांव को पटक पटक कर जमीन पे ना चलें। उनकी चाल का भी पर्दा है, उनके चलने का भी पर्दा है। औरत इस तरह नहीं चलेगी जैसे लोग चलते हैं, अपने पांव को सुलझे हुए अंदाज में, नरमी के साथ, संजीदगी के साथ चले। ऐसा ना हो कि पट पट की आवाज में चल रही है और उनकी जीनत जाहिर हो रही है, उनसे आवाज पैदा हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला मना कर रहा है औरतों को, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्न, अपने पैर को
اپنے جوتے اور چپل کو, جوتیوں کو زمین پہ نہ پٹکے کہ جس کے ذریعے سے ان کا زینت ظاہر ہو جائے. یہ منع ہے. عورت کے چال کا بھی پردہ ہے, اس کے پیر کا بھی پردہ ہے, اس کے جسم کے ہر حصے کا پردہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے المرأۃ عورہ, المرأۃ عورہ, عورت چھپانے کی چیز ہے, پردے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ, جب یہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر کے دیکھتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے مسلم خواتین کو, مسلم بچیوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ پردہ کریں, حجاب میں رہیں, نقاب پہنے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو جب نازل فرمایا, پردے کا جب حکم دیا کہ عورتوں کو نقاب کا حکم دیا, جلباب کا حکم دیا, اس آیت کے بعد صحابیات نے کیسے عمل کیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انصاری خواتین آیت حجاب کے بعد پردے کی آیت جب نازل ہوئی, پردے کی آیت کے نازل ہونے کے بعد عورتیں موٹی دبیس چادر اوڑھ کر کے نکلنے لگی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہاجرین خواتین پر رحم فرمائے جو ہجرت کر کے آئی تھیں, پردہ کر رہی تھی, مسلمان تھی. ان کے تعلق سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے. جب آیت حجاب نازل ہوئی ان لوگوں نے موٹی موٹی دبیز چادروں کو پھاڑ پھاڑ کر کے نقاب بنانا شروع کیا, اوڑھنی پہن کر کے, حجاب پہن کر کے گھر سے نکلنا شروع کیا. اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں رحمت کی دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں پر رحم فرمائے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب یہ آیت حجاب نازل ہوئی انصار کی خواتین نے, مسلمان عورتوں نے پردے کا اس طرح اہتمام کیا, نقاب کا اس طرح اہتمام کیا گویا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے. حجاب کالا کپڑا, کالے کپڑے پہن کے نکلنا شروع ہوئی. یوں محسوس ہوتا تھا, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, کہتی کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے, کوے کی شکل کالا اور کوا کالا ہے. ایسی حجاب اور نقاب عورتوں کا کالا. عورتیں حجاب پہن کر کے, نقاب لگا کر کے, سر کو چھپا کر کے, دوپٹہ پہن کر کے, گریبان پر پردہ ڈال کر کے, چہرہ چھپا کر کے آتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ ان کے چہروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھاتے تھے غلس میں, اندھیرے میں نماز پڑھاتے تھے, اندھیرے میں نماز ختم ہوتی تھی. اب جب یہ عورتیں مسجد سے نکلتی تھی اس اندھیرے کے باوجود بھی ان کے سروں پر دوپٹے ہوتے تھے, حجاب ہوا کرتا تھا. یہ ہماری ماں اور بہنوں کا پردہ تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے بعد, اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد مسلمانوں نے, خواتین نے, صحابیات نے پردے کا اہتمام کیا, پردے کا التزام کیا, بے پردگی کو ختم کر دیا. سوچیے اس سماج میں جاہلیت والی زندگی کیسی تھی کہ جہاں عورتیں ننگی رہتی تھی, بے پردگی کا اظہار کرتی تھی, بدکاری اور زناکاری عام تھا. اس چیز پر بائیکاٹ اور پابندی لگائی کیسے شریعت نے کہ عورت اگر پردے میں رہے گی اس کی عزت کی, اس کے آبرو کی حفاظت ہوگی, اور اگر پردے میں عورت نہیں رہے گی تو ظاہر سی بات ہے اس پر خطرہ ہوگا, اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا. صحابیات کیسے پردہ کرتی تھیں. ایک خاتون اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائی, صحیح بخاری کا واقعہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا میں تم کو جنتی عورت نہ بتاؤں, جنتی عورت کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں. کہا ایک خاتون اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائی, اس عورت نے شکایت کی, کہا مجھے مرگی کی بیماری ہے. غور کریں, ہماری مائیں اور بہنیں سمجھیں اس واقعے کو کہ ہماری اسلاف کی خواتین کیسے پردہ کرتی تھی, حجاب کی پابندی کیسے کرتی تھی, اپنے جسم کی حفاظت کیسے کرتی تھی, اپنی آبرو کی حفاظت کیسے کرتی تھی. ایک خاتون آ کے کہتی کہ مجھے مرگی کی شکایت ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کیجئے, مجھے مرگی کی شکایت ہے, اور جب مرگی کا دورہ آتا ہے تو میرے جسم کا حصہ کھل جاتا ہے. سوچئے جب عورت بے ہوش ہو, مرفوع قلم ہے, نہیں پوچھا جائے گا, مرفوع قلم ہے, مرگی کا دورہ ہے, بے ہوشی کا عالم ہے. وہ آ کر خاتون کہتی اس بے ہوشی کے عالم میں میرا جسم کھل جاتا ہے, برہنہ ہو جاتی ہوں, جسم کا حصہ کھل جاتا ہے. آپ میرے اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے مجھ کو اس بیماری سے اللہ تعالیٰ بچا لے. حجاب کی پابندی, پردے کی پابندی, مرگی کی حالت میں, بے ہوشی کے عالم میں بھی پردے کا خیال ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے میں رب العالمین سے دعا کروں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا اور تمہاری بیماری دور کر دے گا. اگر تم یہ چاہو اور صبر کرو,
اگر تم چاہتی ہو کہ جنت مل جائے اور صبر کرو تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت دے دے گا. کس وجہ سے؟ اس بیماری کی وجہ سے. تم بیماری پر صبر کر رہی ہو, اس مصیبت اور پریشانی کے عالم میں پردے کا اہتمام کر رہی ہو, فکر کر رہی ہو, صبر کر رہی ہو. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں جگہ عطا فرما دے. اس خاتون نے کہا کہ اگر جنت کا سوال ہے, جنت کا مسئلہ ہے, تو میں تو چاہتی ہوں مجھے جنت مل جائے. میں نہیں چاہتی ہوں کہ مجھ کو یہ بیماری دور ہو جائے. بیماری ہے, خطرناک بیماری ہے, بے ہوشی کے عالم میں انسان داخل ہو جاتا ہے. یہ خطرناک بیماری ہے, مرگی کا دورہ آتا ہے. اس خاتون نے کہا کہ نہیں, رہنے دیجئے, آپ میرے حق میں دعا مت کیجئے کہ بیماری دور ہو جائے, بلکہ یہ دعا کیجئے کہ بیماری کے عالم میں برہنگی جو ہوتی ہے, عریانیت جو ہوتی ہے, بے پردگی جو مجھ سے ہو جاتی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے دور کر دے. ہماری خواتین, ہماری مائیں اور بہنیں, ہماری صحابیات کس طریقے سے پردے کا اہتمام کرتی تھی. تو پردہ یہ کوئی لباس نہیں ہے, یہ کوئی کلچر نہیں ہے, یہ کوئی تہذیب نہیں ہے, یہ حکم ہے, یہ عبادت ہے. پردہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے, رسول کا حکم ہے. حجاب یہ ایمان کی پہچان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے, یا ایھا النبی قل للمؤمنین, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیا ہے. تو حجاب کی پابندی یہ ایمان کی نشانی ہے. حجاب یہ طہارت ہے, یہ دل کی پاکیزگی ہے. یہ حجاب عفت و عصمت کی بنیاد ہے. عورت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے یہ جلباب اور پردے کا حکم دیا ہے. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. سب سے بہترین دنیا سامان ہے, دولت ہے, پونجی ہے. دنیا کی سب سے بڑی قیمت چیز یہ نیک عورت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے. جن کے ہاں عورتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے, جن کے ہاں عورتوں کا کوئی وقار نہیں ہے, جن کے ہاں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ تو چاہتے ہیں کہ ننگا ناچ ناچا جائے. وہ تو چاہتے ہیں کہ بدکاری عام ہو. وہ تو چاہتے ہیں کہ عورت ننگی گھومے. وہ تو چاہتے ہیں عورت کے اندر عورت حجاب کو چھوڑ دے. میرے بھائیوں, یہ بے حجابی کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ شیطانی فتنہ ہے, یہ شیطانی ایجنڈا ہے. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ یہ عریانیت عام ہو, بدکاری عام ہو, بے حجابی کے فتنے سے لوگوں کو زناکاری مبتلا کر دے. اللہ رب العالمین کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تو تم کو فقر و فاقہ کی امید دلاتا ہے, فقر و فاقہ کا وعدہ خوف دلاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ تم کو بدکاری اور بے حیائی اور زناکاری کا حکم دیتا ہے. تو حجاب نہ پہننا, بے پردہ رہنا, نقاب کی پابندی نہ کرنا, یہ اللہ کی مخالفت ہے, یہ رسول کی مخالفت ہے. بے حجابی پر لعنت بھیجی گئی ہے. بے حجابی یہود و نصارہ کی تہذیب ہے. آج مغربی ممالک میں عورت کی کیا حالت ہے, ہر جگہ پہ آپ دیکھیں, ہر جگہ پر آپ دیکھیں عورت کو ننگا کر کے رکھا گیا ہے. اس لیے کہ ان کے یہاں عورتوں کا کوئی سسٹم نہیں ہے, عورتوں کو کوئی عزت نہیں ہے. اسلام نے عورتوں کو یہ تعلیم دی کہ عورت حجاب اور نقاب میں رہے. بے حجابی یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے, اور قیامت کے قریب جو فتنے اٹھیں گے ان فتنوں کی نشاندہی کہتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت سے قریب یہ ہو کر کے رہے گا, نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, کہا میری امت کے آخری دور میں یہ ہوگا کہ عورت کپڑا پہنے ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی, وہ کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی, ممیلات مائل ہونے والی ہوں گی, مائلات لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی, رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ابھرے ہوئے ہوں گے. یعنی وہ عورت اپنے لباس کا اور اپنے سر کے بال کا پردہ نہیں کرے گی بلکہ جوڑا باندھ کر کے لوگوں کے سامنے دکھاتی پھرے گی. لا يدخلن الجنہ. پیارے نبی علیہ السلام کہتے بے حجابی کا فتنہ دیکھو, لا يدخلن الجنہ, ایسی خواتین جنت میں داخل نہیں ہوں گی جو بے پردگی کرتی ہے, لباس پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ نظر آتی ہے, ان کے جسم کا حصہ نظر آتا ہے. ایسی خواتین کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يدخلن الجنہ, یہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی. ولا یجدن ریحها, جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے, جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. بے حجابی یہ زنا کی طرف لے جاتا ہے, بدکاری کی طرف لے جاتا ہے, فحاشی کی طرف لے جاتا ہے. حجاب ہمارے اسلام کا شعار ہے. لوگ کہتے ہیں حجاب کیوں ضروری ہے, اتنا ضروری ہے, حجاب کی پابندی اتنی ضروری ہے.
کہ عورت کو تعلیم کے لیے حجاب کی پابندی اتنی ضروری ہے؟ اسکول اور کالج میں اور کلاس میں حجاب کی پابندی اتنی ضروری ہے؟ کیا ضرورت ہے حجاب کی؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے. نہیں، حجاب ہمارے اسلام کا شعار ہے، مرکزی حکم ہے. یہ حجاب قیامت تک رہے گا، گرچہ لوگ اس کو دشمنان اسلام بری نگاہ سے دیکھیں یا اس کو پابندی لگانے کے لیے طرح طرح کی ہیلا حوالی اور مختلف قسم کی ہتھکنڈوں کو اور کوششوں کو اور سیاسی پاور کو اختیار کر لیں، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس میں وہ کامیاب نہیں ہوگا. قیامت تک یہ پردہ رہے گا، قیامت تک یہ پردے کا حکم باقی رہے گا. مخالفین اسلام تو چاہتے ہیں کہ عورتوں کے اندر بے حجابی کا فتنہ لا کر کے عورت کو ننگا کیا جائے اور بدکاری اور زناکاری پر ان کو آمادہ کیا جائے. تو یہ عریانیت اور فحاشی کی طرف لے جانے والا عمل ہے. حجاب بہت ضروری ہے، حجاب بہت ضروری ہے. یہ حجاب بہت ضروری ہے کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے. مسلم سماج میں اس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کی، ماں اور بہنوں کی اور اپنی بچیوں کی تربیت کریں، ان کو یہ سکھائیں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں، ان کو یہ سکھائیں. یہ پردہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ تہذیب نہیں ہے، یہ دین ہے، عبادت ہے، یہ ایمان ہے. اور بچیوں کو سکھائیں، ان کو نڈر اور بہادر بنائیں، ان کی تربیت ایسی کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کو دین اور ایمان اور تقوی کا درس دیں، ان کو نصیحت کریں کہ ان کو سماج میں کیسے رہنا ہے، گھر سے باہر نکلنے کا ادب کیسا ہو، ان کا لباس کیسا ہو، ان کا پردہ کیسا ہو، ان کا نقاب کیسا ہو. آج مارکیٹ کی حالت دیکھ لیجئے، ہماری خواتین کی حالت دیکھ لیجئے کہ پردہ پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی نظر آتی ہیں. پردہ پہننے کے باوجود بھی ان کے جسم کا حصہ اور جسم کا جغرافیہ نظر آتا ہے. یہ پردے کو بھی پردے کی ضرورت ہے، حجاب کو بھی آج حجاب کی ضرورت ہے. ہماری ماں اور بہنوں کی ذمہ داری بنتی ہے پردہ سادہ ہو، حجاب ڈھیلا ہو، متوسط ہو، چست نہ ہو، تنگ نہ ہو، چھوٹا نہ ہو، جس کے ذریعے سے جسم کا حصہ نظر آئے. یہ بہت بڑا فتنہ آج کے سماج کا ہے کہ ہماری مسلم بچیاں یا ہماری خواتین پردے کے معاملے میں بہت سستی برتتی ہے، بہت کوتاہی برتتی ہے. وہ جب جس مارکیٹ میں ہوں گی یا جس گلی میں ہوں گی وہاں سے نکلیں گی تو گھر سے نقاب اور حجاب کی پابندی ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ دوسرے شہر میں چلی جائے، دوسری مارکیٹ میں چلی جائیں جہاں ان کی رشتہ داری اور ریلیشن نہیں ہے، جہاں ان کے جان پہچان کا نہیں ہے، وہ سوچتی کہ اب ہم کو کون دیکھنے والا ہے، اب ہم کو کون پہچاننے والا ہے. یہ پردہ ایسا نہیں کہ صرف ہمارے معاشرے میں ہو یا ہمارے گاؤں میں ہو یا ہماری مارکیٹ میں ہو. پردہ یہ دنیا کے کونے کونے میں ہے، حجاب یہ دنیا کے کونے کونے میں ہے. دنیا کے سارے لوگ اگر اندھے بھی ہو جائیں تو کیا، عورتوں پر پردے کا حکم باقی رہے گا. اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مسئلے کو سنجیدگی سے غور کریں. مسلم طالبات کے لیے پردے کا سسٹم اور نظام بنائیں اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے الگ سے ان کے لیے اسکول اور کالج کھولیں. ہمارے مالدار لوگ، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو مال بہت دیا ہے. مسلمانوں کی مالداری کا اگر دیکھنا ہو تو شادیوں میں دیکھ لیجئے، اللہ نے مسلمانوں کو مال کم نہیں دیا ہے. مالداروں کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ فتنہ اٹھ رہا ہے، ابھی ایک ریاست کی بات ہے، ایک ریاست میں فتنہ اٹھا ہے. اگر یہ چنگاری ملک میں پھیل گئی، جمہوریت کے سائے میں ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، ہماری آواز سنی نہیں جاتی ہے، ہماری آواز دبی جاتی ہے. اقلیت کے نام پر، منورٹی کے نام پر ہم سب کو کچلا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے. ہماری آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے، لیکن ہماری آوازوں پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے. یہ چنگاری پھیل رہی ہے. ایسے نازک دور میں، ایسے حساس اور فتنہ پرور دور میں، اور جہاں بے حجابی کا فتنہ، عریانیت کی فتنہ، الحاد کا فتنہ، زناکاری کا فتنہ اور ارتداد کا فتنہ عام ہے، ایسے وقت میں علماء کی ذمہ داری ہے، اہل ثروت کی ذمہ داری ہے، سیاسی بصیرت رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اقتدار دیا ہے، کرسی دی ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے. یہ صرف ایک طبقے پر ذمہ داری نہیں علماء کی پہنچتی ہے، سارے مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ مسلم بچیوں کی حفاظت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت و ناموس اور ان کے حجاب کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہوں. اور یہ ان کے لیے مسلم بچیوں کی تعلیم کے لیے کالج کھولیں، ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کریں. ہم کب کھڑے ہوں گے؟ ہم کب تیار ہوں گے؟ یہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے، یہ فتنہ اٹھ رہا ہے. اس فتنے کے سدباب کے لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی شادیوں کے اخراجات کو کم کریں، اپنی ضروریات کے اخراجات کو کم کریں اور مسلم بچیوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے آگے آئیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور میں ایسی بچیوں کی اور ایسے طالبات کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ ہم پر فرض ہے. ایسی مسلم بچیاں جو بے حیائی کے دور میں،
جہاں اخلاقی زوال ہے، جہاں اخلاقی گراوٹ ہے، جہاں پر بدکاری عام ہے، جہاں پر الحاد عام ہے، جہاں پر ارتداد عام ہے، جہاں پر مسلم بچیاں بہت ساری غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہیں، ایسے نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں. اخلاقی زوال، ایمان کی حفاظت مشکل چیز ہو گئی ہے. ایسی وقت میں اگر کوئی خاتون، اللہ کی قسم، ایسی خاتون اگر اللہ پر ایمان رکھنے والی ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، اور مغربی کلچر کے سائے میں رہ کر کے غیر مسلموں کی اسکولوں اور کالجوں میں بیٹھ کر اگر وہ تعلیم حاصل کری حجاب کے ساتھ، اللہ کی قسم ایسی خاتون اللہ کی ولیہ ہے. ایسی خاتون، ایسی طالبہ اللہ کی ولی ہے. ہمارے ایمان اور ہماری مسلم بچیوں کا ایمان کا جذبہ آپ کیا دیکھیں گے؟ ایسی خواتین اور ایسی بچیاں جو ایسی دور میں، ایسے سماج میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں جہاں ان کو ترچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے، وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر رہی ہے، وہ اپنے حجاب کی حفاظت کر رہی ہے، اپنے اخلاق کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی توحید اور عقیدے کی حفاظت کر رہی ہے. اللہ کی قسم ایسی بچیاں جو فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے اور حجاب اور عقیدے کی حفاظت کر رہی ہے، یہ اللہ کی ولیہ ہے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس اہم موضوع کو سنجیدگی سے غور کریں اور اپنی مسلم بچیوں کی تعلیم کے لیے ادارہ اور اسکول اور کالج کھولنے کی کوشش کریں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور ساری مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.